اچھا ایک سوال جی ڈسکس ہوا اور اس پہ تو بریلویوں نے دیوبندیوں کو بالکل جو ہے نا خاموش کرا دیا، اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے، وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہے، خدا جانے کدھر غائب تھے دونوں۔ اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم، اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی، انہوں نے کہا جی علم غیب اور کا جہاں تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، ایسی کو بات کی تو نکالے تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی الدولۃ المکیہ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی حساب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا، وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی عالم کی موجودگی میں کہا، اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے تھے، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بتایا، اور انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو۔ شاہ جی تسی کدی وکالت کر رہے اے ہن دیوبندی بریلوی پائی بن گئے نے ٹی وی تے آ کے؟ بھائی بھائی کدھر بن گئے جی، وہ تو نہیں مان گئے نا، بریلویوں کے آگے بول ہی نہیں سکا کوئی، بول ہی نہیں سکا، اور شیعہ اور اہل حدیث تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر۔ جی 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 بالکل نہیں بول سکا، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب گستاخیاں کی ہوئی ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں گستاخیاں، ہم تو احمد بریلوی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا، اور کہتے ہیں جی آپ پوری کتاب پڑھیں، میں کہتے ہیں میں نے ایک لفظ پڑھا، یہ گستاخیاں کی ہی نہیں۔ انہوں نے تو کہا دیوبندیوں نے کہا نہیں دیوبند وہ تو ہیں گستاخیاں، یہ دیکھیں لیکن انہوں نے کہا اے جناب حسام الارمین کتاب دکھاؤ جی احمد بریلوی صاحب دی۔ یہ کتاب ہے جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا، دیوبندیوں کو ننگا کیا انہوں نے حسام الارمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے، اور ان کی گستاخانہ عبارتیں بالکل بالکل گستاخانہ ہے۔ ان کی گستاخیوں میں شک کرنا بھی گستاخی میں سمجھتا ہوں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع نہ کریں۔ اور لیکن احمد بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء بڑے پازیٹیو تھے۔ احمد ہم دس لنگا ایک کڈے پازیٹیو نے، ایک کہتے ہیں جی علی ساڈے بزرگوں کو شیطان کہندا ہے، میں کسی بزرگ کا نام لے کے شیطان نہیں کہندا، میں کہنا کہ جو قرآن میں ہے نا من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں، تو انسانوں میں شیاطین علماء ہیں جو غلط عقائد بتاتے ہیں۔ اور یہ احمد بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت کا مشن ہے جو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اے دکھاؤ جی یہ لائنہ اہلیاں، یہ احمد بریلوی صاحب نے اہل تشیع کو بھی روافظ کہہ کے شیطان کا فرقہ کہا ہے، وہابیہ کو بھی شیطان کا فرقہ کہا ہے۔ میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کی پازیٹیونیس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسام الارمین نا ایڈا خطرناک، حسام الارمین کا نام مطلب پتہ کیا ہے؟ ہرمین کی تلوار۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی یہ والی المہند المفند۔ المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار، تلوار المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ، المہند علی المفند، مفند انہوں نے کیا ہے احمد بریلوی نو، اور کیا ہے بابے اور ایسا بابا جیسا دماغ خراب ہو جائے، المہند ہند کی تلوار۔ انہوں نے اے تے جناب بزرگاں دی پازیٹیونیس ہے، اور دھوکھا دینا بند کرو بول ٹی وی دے آ کے، تواڈے بزرگ ایک دوسرے نو شیطان تو گھٹ ٹائٹل نہیں سن دیندے، تواڈے تے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے۔ اے ذرا میں پڑھ کے سنانا احمد بریلوی حسام الارمین کی لکھ رہے ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، نہ دیکھو حالانکہ وہابی اپنے آپ کو وہابی نہیں اہل حدیث کہتے ہیں، وہابیہ شیطانیہ، وہابیہ شیطانیہ پوری جیسا تسی کہندے ہو نا قادریہ نقشبندیہ چشتیہ اے وہ ہے، اس طرح وہ بھی یہی کچھ ہی ہے، یعنی شرعی بنائی ہونا۔ جی 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 وہابیہ شیطانیہ ہے، اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ وہ امام جعفر صادق نے ایک شیطان کا نام لیا تھا، اتاق اس کا نام ہے، تو وہ انہوں نے جو یعنی خلفاء راشدین کو برا بلا کہتے تھے ان کو رافضی کہہ کے اپنی مجلس سے نکالا اور کہا کہ تم اس شیطان کے پیروکار ہو۔ تو کہتے ہیں جس طرح امام جعفر صادق نے وہ اس شیطان کا نام لیا تھا نا، اسی طریقہ کا وہ شیطان تھا اتاق، اور وہابی کس کے ہیں؟ یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں۔ او اتاق دا انہوں نے کافیہ جوڑا ہے آفاق، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک خاص شیطان سی نا، یہ بڑا آفاقی شیطان جڑا نا او دے پیروکار نے۔ اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے گنگوہی کے دم چھلے ہیں، رشید احمد گنگوہی دم چھلے ہیں، کہ اس نے اپنی کتاب برائین قاطعہ میں تصریح کی ہے، اور آگے وہ سارا چلتا ہے۔ یہ شیطان کے ٹائٹل تسی دیوبندی بھی دیکھن گے نا، انہوں نے دانا تواڈے بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تک میٹھی میٹھی المہند المفند دکھائی ہے جی، پھر دکھاؤ انہوں انہاں دی میٹھیاں گلاں ادو تک نے جدو تک تسی انہاں دی پونچھ تے پیر نہ رکھو،
جس طرح ان کی دم پہ پاؤں پڑے تو ان کی سارے اخلاق حسنہ باہر آ جاتے ہیں. المحند میں لکھتے ہیں ایک کہتے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے علی جو ہے امام بخاری کو, اے نہ دیکھو دیوبند میں مولویوں رضی اللہ عنہ لکھا جائے, اے بخاؤ جی, اے انڈر لائن کیتا ہے میں, آگے جی. اچھا یہ کیا لکھتے ہیں, چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم علماء دیوبند احیاء سنت میں, یہ بریلوی نہیں کہتے ویسے اپنوں کو رضی اللہ عنہ, نہیں وہ بھی کہتے ہیں. ہاں حمزہ بریلوی صاحب کو غلام سو سعیدی مفتی اکمل رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اچھا جی جی بالکل کہتے ہیں, جائز ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اہل بھی ہو بندہ. امام بخاری کو ضرور کہیں ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے. ساری بدعت ہی تہاڈے بزرگاں نے پھیلائیاں نے. اچھا جی, اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا. احمد بریلوی اور ان کی پارٹی کو ان کا شیطانی لشکر, اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے, طرح طرح کے افطرا اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا. انہوں نے کہا سانو وہابی کہہ کے بدنام کیتا ہے احمد بریلوی نے, اسی وہابی نہیں جے. انہوں نے اہل حدیث اور وہابیوں کو کہا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اور آج کل تو ریالہ پیچھے دوستی جاری ہو گئی ہے نا, ورنہ یہ ایک دوسرے کو یہی سمجھتے ہیں. اب یہ شیطانی لشکر احمد بریلوی صاحب کو انہوں نے کہا ہے. تو اب یہ جتنی مرضی بول ٹی وی پہ آگے جفیاں ڈالتے رہے, ان کے بزرگ تو ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں, یہ بھی جفیاں ادھر تک ہی ہیں. اہل حدیثوں نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اپنے دفاع میں یا ان کو رگڑا لگانے کے لیے, کن کو, دونوں پارٹیوں کو, کن کو, وہ انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں. اس وہ دور میں کوئی مستند قسم کی, جیسے انہوں نے 2 لکھی ہیں. نہیں مستند تو کوئی اس طرح کی یعنی ایک جگہ آپ نہیں کہ مضامین تو یعنی کئی ایک موجود ہے, کمزور چیزیں. پر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, عقائد کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو عقائد بتائے ہیں اور رضی اللہ عنہم ان کو کہتے ہیں, اور یہ ان کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اور دوسروں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے ہیں. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی وہ میرے علم غیب یا حاضر و ناظر کی بات ہوئی تھی جی, علم غیب اور حاضر و ناظر دونوں اس میں کور ہوئے. ہاں, اس کے اوپر میرے بھائی میں نے پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 6A اور B علم غیب کے اوپر, اور مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر کے اوپر. حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس عقیدے نام کا کوئی عقیدہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ پائنیئر. آپ ان کو بھی بزرگ اپنا نہیں مانتے؟ نہیں, ہم کیوں بزرگ مانے, ہمارا کیا لینا دینا ہے. جن کو ساری دنیا مان رہی ہے. ساری دنیا کہاں سے مانتی ہے. یہ شیخ احمد سنندی مجد الثانی کو گمراہ کہتا تھا, شیخ احمد سنندی اس کو گمراہ کہتا تھا. یہ پہلے خود تو ایک دوسرے کو مانے. نہیں, اہل حدیث یہ عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانتے. اہل حدیث کے علماء مانتے ہو تو اہل حدیث سے پوچھے نا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو تو میرا خیال ہے, میں اہل حدیث کے دفاع کے لیے تو نہیں بیٹھا, میں تو کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں. اہل حدیث سارے تو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ جو عبداللہ باولپوری صاحب ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے. میں نے رد کیا ان کا نام لے کے بھی. حاضر و ناظر کا عقیدہ بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے. میرا ایک کلپ چڑھا, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا. آپ یوٹیوب پہ رومن میں لکھے, سب سے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا. حاضر و ناظر, علم غیب, یہ سارے جو عقائد ہیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. علم غیب کے بارے میں موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے وہ آپ کے علم میں آتی ہے, جو نہیں بتاتا وہ علم میں نہیں آتی. باقی کون سی بتاتا ہے کون سی نہیں بتاتا, اس بحث میں پڑھنے کی وجہ سے اگلے اختلافات شروع ہوئے. باقی جو کہتے ہیں نا جی, احمد بریلوی صاحب نے وہ الدولۃ المکیہ میں لکھا ہے کہ جی 7 سمندروں کے برابر اللہ کا علم ہے, اور چونچ میں اگر چڑیا اس میں سے پانی لے تو اتنا نبی علیہ السلام کا ہے, اور یہی نسبت نبی علیہ السلام اور باقی کی ہے. ان کو کہ یہ چونچ اور 7 سمندروں میں تو بہت بڑا فرق ہے. آپ وہ ذرا فرق بتائیں نا کہ یہ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہ نبی کے پاس نہیں ہے. اتنا موٹا فرق نہیں تو نظر آمدہ. چونچ اور 7 سمندروں میں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی ایک فرق واضح کرے نا. تو جب آپ یہ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ماں کا نا ماں یکون ہے. اصل میں پھر وہ یہی کہیں گے جی عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے قیامت کا علم آپ کو نہیں دیا گیا, نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, اور اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہے. اس میں وہ یہ جواب بھی دیتے ہیں نا بڑا سخت قسم کا, وہ کہتے ہیں جی تم لوگوں کا ذہن ہی گندا ہے, تمہارا ذہن ہمیشہ نبی کی تنقید کی طرف کیوں جاتا ہے. نہیں, تنقید کی طرف کیوں جاتا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی کہتے ہیں تنقید کی طرف تو آپ نے خود ابھار دیا. جب آپ نے کہا ایک چونچ اور 7 سمندر ہے, یہ تنقید تو آپ نے خود کر دی. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ کیسا امتی ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ سندے کھنگالنی شروع کر دیتا ہے کہ نبی کی شان میں گٹاؤں. یہ قادری صاحب نے لیکچر لکھ دیا ہے, اور کہتے ہیں امتی تو وہ ہے یار جو سادہ بھی ہے لیکن کہتا ہے واہ جی واہ میرے نبی کی کیا. قادری صاحب آپ اسے پھکی لے لیں کہ پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, یہ شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ان کو کہنے دیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے.
وہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ نہیں ہے قرآن کی روح سے؟ اللہ کی روح نہیں ہے؟ کلمت اللہ نہیں ہے؟ جب عیسائیوں کا ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا تھا اور ان کو حد سے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ اعظم کو فرمانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے قادری صاحب؟ یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ مجھے نہ بلند کرنا؟ آپ کو کیوں ٹینشن تھی؟ اس کا مطلب کچھ لوگ بلند کرنے والے تھے نا، بڑھانے والے تھے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی میری جو بھی شان پہنچے آنکھیں بند کے کرنا اور آنکھیں بند کر کے کہنا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے انجی عمرہ گالیاں اینڈ کر کے لٹیاں پانا، علمی گلا کوئی نہ کرنا. ساڑھے کو تو پھر جی پکیاں جے. آپ نے کیوں کہا کہ میری شان کو بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ٹینشن تھی. پھر بخاری مسلم میں موجود ہے. اب عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حجرے کی جو دروازہ میں کھول دیتی اور اوپنلی قبر مبارک کو اوپن کر دیا جاتا، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں گے. یہ حضرت عائشہ کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو ڈاکٹر طالب قادری کو سمجھ آیا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے عائشہ کا. یہ عائشہ کا عقیدہ ہے. ان کو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو گئی تھی، حالانکہ اس وقت تربیت یافتہ لوگ موجود تھے. صحیح بخاری میں 1390 ہے، مسلم میں 1183 نمبر یہ حدیث ہے. میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر. مسئلہ نمبر 63 ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عقیدے سارے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں. میں جناب امام احمد بریلوی صاحب کے کنز الایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں. احمد بریلوی صاحب کے عقیدے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ پڑھا شاہ جی؟ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ سورہ التحریم اور پارہ نمبر ہے 28، اس کی شروع کی آیات ہیں. میں نے جنید جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ 105 اس میں بھی ان کو کور کیا تھا، علم غیب والے لیکچر میں میں نے اس کو کور کیا ہے. سورہ التحریم پارہ نمبر 28 اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی. یہ کنز الایمان شریف جی دکھائیں، ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے ترجمہ کیا. یہ کہتے ہیں جی عربی پڑھیں اور عربی تو زیادہ جنہوں آندی ہے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے احمد بریلوی صاحب. اے دکھاؤ جی جسے میری 3 انگلیاں ہیں یہ والی. یہ سورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی 4 آیات کور کریں. ہو گئی ہیں جی؟ اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے کیونکہ بات آگے تک جا رہی ہے. علم غیب کا عقیدہ بالکل شادی آج کلیئر ہو جائے گا. آندہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا، آ کے علمی گل کرے گا. ہیلو، شروع کی 2 لائنیں کور کر دیں کافی ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا بالکل کلیئر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ. جب میں ترجمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، یعنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز کو. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا. نبی نے خود علم غیب حاصل نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا. یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود. تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضه واعرض عن بعض. تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تو نے بات لی کی ہے اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روٹ دیا جائے کہ تو نے یار یہ اتنی بات کی ہے، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی. آگے اس بیوی کا عقیدہ دیکھیں. یہ بیوی کوئی اہل حدیث نہیں تھی، دیوبندی نہیں تھی، بریلوی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، ام المومنین ہے. فلما نبأها. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی، قالت من انباک ھذا. تو وہ بولی حضور کو کس نے بتا دیا؟ تو بول ٹی وی والے علماء کو کہتے ہیں تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے علم غیب دا، تو نبی دی شان کٹاندی پئی ہے، نبی دی بیوی ہو کے. اے بول ٹی وی والوں جواب ہے، کہتے ہیں نا شان کم کی نا.
وہ کہتے آگے پھر نبی علیہ السلام ہی ڈانٹ دیتے کہ یار تیرا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں. قالت من انباک ھذا, وہ بولی حضور کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ قال, نبی علیہ السلام فرمایا نبأنی العلیم الخبیر, مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے جو اور خبردار ہے. حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیب تھا تو میں آپ یار منو تو پتہ ہے. ایک انیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے, یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل, یہی رکھتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے, ایک مہارت آ گئی ہے, وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے. جیسے بچے کی ولادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے, وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی, اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ظاہر فرما دے گا. اور اس میں یہ اہل حدیثوں کا بھی موقف باطل ہے جو کہتے ہیں جی جو علم میں آ جائے وہ غیب ہی کوئی نہیں. انہوں نے نوی شیڈول چھاڑ دیتی ہوئی ہے. اور بھائی اللہ کے بندے, وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے, تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے. جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے, ظاہر ہے عذاب قبر ہمارے لیے غیب ہی ہے. نبی کے پاس ہے, وہ دیکھتے تھے, صحابہ نہیں دیکھتے تھے, بعد کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ جھوٹ مارتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کا کیوں؟ ان کا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا تھا, دوسرا چگلی کرتا تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردے ہی دفنانے چھوڑ دو گے, تو میں پیچھے ہٹ گیا. دکھانا دے, سنوا دے. صحابہ تو سن نہیں سکے. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو کشور قبور ہوتا ہے, اور کوڑ مار دے جے, ایک کوڑ پھڑے گے نہ دے. اچھا وہ میں گل پوری کر لوں نا. تو وہ یہ علم الغیب کا عقیدہ اما عائشہ نے دے دیا. صحیح بخاری مسلم میں جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن اصحاب نے بہانہ کیا تھا, ایک صحابی نے بہانہ نہیں کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتا ہی دے گا. ان کا یہی عقیدہ تھا, اللہ بتاتا ہے, یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس میں اہل حدیث نے جو ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آ جائے وہ غیب نہیں, بالکل یہ بھی باطل عقیدہ ہے, بالکل جھوٹا عقیدہ ہے, فیبریکیٹڈ ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغیب تھا جتنا اللہ نے دیا. ٹھیک ہے جی, علم الغیب پہ میں نے بڑا ڈیٹیل سے 6B لیکچر دیا ہے. باقی رہا حاضر و ناظر علم و غیب, شاہ جی یہ جو تینوں عقیدے ہیں نا, میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے, یہ دکھائیں جی. مسئلہ استانت بھی کور ہے, غیر اللہ سے مدد, یہ دکھائیں جی. دعا صرف اللہ ہی سے, میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اس میں نے سارے اشکالات کے جواب دیے ہیں. اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے. اہل سنت پاک.com پہ آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4086 نمبر, اور صحیح مسلم میں 4917, بخاری میں 4086. کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. یہ بڑا لمبی حدیث ہے, یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں, راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے, اللہم اخبر عنا نبیک, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. آج تو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہے درود شریف کے بغیر, وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے, جس طرح بھی پہنچاتا ہے. اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہے, اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے, اس وقت بھی آپ سب نے خبر دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا. ٹھیک ہے, یہ خاص خاص مواقع ہیں.
بعض کا اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا, بعض کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی. لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈائریکٹ یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا, اس میں ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے نا, ان کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا. تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں 3 عقیدے کلیئر ہیں, علم الغیب, حاضر و ناظر اور استعانت. اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے, یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے, اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. وہ کیوں کیا؟ کنز الایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے. بڑی مہربانی. ایک وہ اس میں سوال ہوا کہ ناد علی کے بارے میں, اس میں حنیف قریشی صاحب کو میں نے سنا, باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کاٹ کے لگائے ہیں, باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا. اچھا وہ انہوں نے ناد علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ معزز دہلی کا حوالہ دیا, جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا, اور انہوں نے کہا جی 1100 اولیاء کا یہ وظیفہ تھا ناد علی. کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا, یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں, ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں نہ بولا. کوکم نانی صاحب نے جب لقمہ دیا انہوں نے کہا نہیں, کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں, اس لیے میں نے یہ نہیں بولے. نہیں, وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ نہیں بتائی انہوں نے. تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز, بے سند ہے, لاوارث قسم کی ایک روایت ہے, اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے, میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے, کوئی نہیں ہے. باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا, محدث بعد میں بنے, وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں, اس زمانے میں بھی میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا ہے. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں, اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا ہے وہ دین کے لیے, اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے, مزاروں کو کنڈیم کیا ہے, قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو انفی کہتے تھے, قبر پرستی کرتے تھے, سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علی کا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے رہے کسی زمانے میں, اس سے کا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم توبہ کر چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں, پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتویٰ لیں. آپ پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں, شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے, پھر اسی شاہ ولی اللہ تو فتویٰ لاواں گے. ٹھیک ہے, نہیں کہ مان لیں گے. ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے دلائل دیں. بلکہ کوکم نوانی صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت و ایمان کی نشانی ہے. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارا اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں, جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں, وہ ناد علی پڑھیں گے. کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ شیعہ بھی بڑا. اوہو جناب, بالکل جناب, میں اس کی پکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب, اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے, جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. عیسائی تو یہی کہیں گے. اور اگلی فقیر نصیریہ جو ہیں شام کے اندر, وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں. بالکل مان. تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہے ہیں یا محبت میں؟ تو کوکم نورانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تکفیر کریں. تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کر دیں. 2 روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود, کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. تو کوکم نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے؟ وہ تو اس کو روافظ میں فٹ کر دیں گے. نہیں تو وہ آپ کو ناد علی اور آپ کا کامن ہے نا, آپ فٹ کریں اپنے اوپر. ناد علی تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا. مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا, نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا. آپ نے تو کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے. اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہے, ہوتا ہے کسی ٹیڈ پیڑ ہو جائے, حدیث متواتر ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. شاہ جی اس پاس ٹر نہ پئی ہو, لیکن چونکہ مولا علی کا ذکر آیا تو پھر صحیح مسلم کے حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. 240 نمبر صحیح مسلم. اے پمفلٹ شاہ دکھا دو جی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر
72 सही उल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की किताबों से 200 रवायतें मैंने जमा की हैं। पूरा सुन्नियत का मुकदमा, मौला हसन हुसैन मौला अली का दिफा किया है। नासबियों के ताबूत में ऐसा कील ठोका है कि जो खिलाफत ममलूकियत ने भी नहीं ठोका था। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी है, बस अरबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और शाह जी खामोशी इख्तियार कर लें। नहीं, नासबियों के बड़े सवाल हैं वो मैं तो जनाब अपना रूह ते राजी करांगा ना। मौला अली का जिक्र होता है सीना बोलिए सर। सबके सवाल अगली दफा नहीं अगली बार मेहरबानी शाह वो जी। आपने ऑर्डर किया हुआ तो बस फिर ए शाने जिन्हें ने ना वो वर्ड फिर उधर ही जाते रहे। अच्छा, इन्होंने एक कोड़े चीज़ बड़े बताएं। मैया को बड़े खा दे रहे ना। कुफार शाह की- जी भी कमीज चुको पीछे काट दे निशान होंगे कोड़े दे। सही गल है। अच्छा, कुफार की जो आयात हैं ये अपना जो ख्वारिज है उनकी निशानी है कि वो मुसलमानों पे फिट कर देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि जब बरेलवी या शिया तो चलो फिर इसमें थोड़े लिबरल हो जाते हैं, बरेलवी तो चढ़ दौड़ते हैं। वो कहते हैं जी मुझे हमें बताएं कि कुफार की याद मुसलमानों पे कौन लगाता है, कौन कहता है मुशरक है सारे ये। अच्छा मैं इसमें सवाल पूछता चलो आप हूँ। मुशरक नहीं कहते, मैं आप भी इधर करते रुक जाए हैं। आप भी फिट तो करते हैं। सरकार इधर ही रुक जाए। ए मेरे नाल ਤੁਹਾਡਾ वास्ता पे है। मुशरिक भी काफिर फतवा लगाने के बाद बकौल इनके, और गुस्ताखे रसूल वो भी काफिर। तो गुस्ताखे रसूल के फतवे साहब के ऊपर कौन लगाते हैं? ये खारजी कौन है जो हर एक बंदे को गुस्ताखे रसूल कहते हैं? इधर शाह जी नाम लें किन खारजियों के? बरेलवी भी सबसे बड़ा बरेलवी ही बरेलवी काफिर कहते हैं। इन्होंने डिग्री ली हुई है ना, सब कोई काफिर कहते हैं। ना सब काफिर। तो खवारिज तो बरेलवी हुए फिर। अब आप जब इनसे पूछेंगे कि नहीं, सही कुफार की याद तो नहीं ना फिट सरकार करते। मसला नंबर 154 मैंने इसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड कौन सी कर आयत फिट की रहा है उन्होंने? और वो क्लिप मेरा लाखों लोगों ने देखा है। इमाम काबा के पीछे नमाज वाला मसला भी, और कुफार वाली आयात मुसलमानों पे लगाना, और क्या तबलीगी जमात वाले खवारिज हैं, उसी में से 154। इनसे ये पूछे कि गुस्ताखे रसूल तो काफिर ही क्यों हो सकता है, मुसलमान तो नहीं हो सकता। तो आप देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं, अहले हदीस को गुस्ताखे रसूल कहते हैं, बाद शिया को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। तो ये पता आपको क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि चूंकि वो गुस्ताखियां करते हैं ना इसलिए हम गुस्ताखे रसूल कहते हैं। तो भाई जो शिरकिया काम करेंगे उन्हीं को शिरकिया काम के ऊपर कहा जाएगा ना। नहीं फिर ये ख्वारिज वाली इसका आपको बताया ना, इसकी तवील बताए ना क्या है। तावील क्या है खवारिज वाली? जो बुखारी में हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर मखलूक में सबसे बदतरीन लोग खवारिज को समझते थे कि वो काफरों की आयात मुसलमानों पे लगाते थे। किन मुसलमानों पे? बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया पे नहीं। खवारिज किन के ऊपर आयात लगाते थे? सहाबा के ऊपर। सहाबा की तौसीक तो किताब सुन्नत में आई हुई है। सहाबा उन आयात के मिसदाक नहीं थे ना। सहाबा के खिलाफ तो वो आयात नाज़िल नहीं हुई थी, वो तो काफरों के खिलाफ नाज़िल हुई थी, और वो सहाबा मोमिनीन के ऊपर लगाते थे। अब मुझे बताएं कि जो लोग मुसलमान हो के वो जुर्म कर रहे हैं जो काफरों वाला जुर्म है, तो क्या उन पे वो आयत नहीं लगाई जाएगी? ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये काफरों के बारे में आयत नाज़िल हुई है, यहूदियों के बारे में। यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाया नबी इनसे फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, फिर अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये आयत यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई है। तो ये आयत तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सब के सब जब लोगों को नबी इस्लाम की इत्तबा पे माइल करते हैं ना, पहली आयत यही पढ़ते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तबा करो। ये तो यहूदियों के बारे में, आप मुसलमानों पे क्यों फिट करते हैं? वो कहते हैं नहीं, मुसलमान भी चूंकि नबी का रास्ता छोड़ चुके हैं तो जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो कुरान क्या है? जिसे फिट होगी उसे गिफ्ट होगी। ना हक लगाना जो है गलत है। मैं ये कहता हूं ना हक ना लगाया जाए। जैसे बरेलवी बात बात पे लोगों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं, इस तरीके से अहले हदीस भी बात बात पे लोगों के ऊपर शिर्क के फतवे लगा देते हैं। कई जगह ठीक भी होते हैं लेकिन कई जगह गलत भी लगाते हैं। बरेलवी भी कई जगह ठीक भी होते हैं, कई जगह गलत भी होते हैं। ठीक कहोगे जहां वो चीज से पहले भी तो है ना ख्वारिज इनकी नस्ल चलेगी, अब वो आखिर नहीं, वो चलेंगे ना। तो आज आपके सामने मौजूद है ना। नहीं फिर तफरीक कैसे मुझे करेंगे? बताएं तफरीक इस तरह हो गई कि खवारिज वो हैं जो देवबंदियों की बातों को तो गुस्ताखाना कह रहे हैं, और हश्र बाइश में चिश्ती रसूलुल्लाह को गुस्ताखाना नहीं कह रहे, कश्फ माजूब में ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ नबी इस्लाम के स्कैंडल साहब और शुगर को नहीं कह रहे। ये खवारिज है ना, इन्होंने दोगली पॉलिसी रखी हुई है। नहीं लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, वो कहते हैं जी ये तो आयात तो जो है वो तो ये है कि मुसलमानों को मुशरिक कहेंगे। हाँ क्या चीज? तो कहते हैं हमने किसको क्या मुशरिक? मुशरिक नहीं है, उसमें अल्फाज है काफिरों वाली आयात मुसलमानों पे थोपेंगे। तो उस वक्त तो खवारिज ने मौला अली अलैहि सलाम को काफिर कहा और ना। कुफार को छोड़ देंगे। जी जी ये भी है। हाँ, मौला अली अलैहि सलाम को काफिर कहा ना खवारिज ने। सुन कुबरा बैहकी के अंदर मौजूद है 5088 नंबर हदीस के अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे और कहते थे जब तक हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहेंगे हम नमाजें भी पढ़ेंगे और अस्सलाम वालेकुम का जवाब भी देंगे। जब ये हमें कहेंगे भाइयों को कत्ल करें हम कत्ल नहीं करेंगे। तो साहबा तो खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे। तो ये करेंगे खवारिजों वाली आयात लगाएं
اہل حدیث کے اوپر, پھر اہل حدیثوں کے پیچھے نماز بھی پڑھیں, ورنہ عبداللہ بن عمر تو زیادہ قیمتی نے نہ دی نمازاں. اور مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے جی. مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, اس پمفلٹ میں نے ڈالا ہے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, میں ان کو کافر نہیں کہتا, ان کو منافق نہیں کہتا. خارجی جن کے اوپر حدیثیں تھیں ان کو کافر نہیں کہا. تو ٹھیک ہے یہ خارجی کہے اور امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے, یہ تو نمازیں نہیں پڑھتے. آدھی روایتیں لیتے ہیں جی عبداللہ بن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے, تو عبداللہ بن عمر نماز بھی پڑھتے تھے. تو اسی بھی اگر صحیح ہے نا بندے دے پتر تے نماز پڑھو نا پیچھے جنہوں خارجی تسی کہندے ہو. عبداللہ بن عمر کی آدھی بات لیتے ہو, پوری بات نہیں لیتے. ہاں اچھا ایک اور بات ہے جی کہ یہ کیا سوال بار بار آ رہا ہے. ہاں یدل بہ کثیر و یہد بہ کثیرا, یہ آیت جو ہے یہ بریلوی جو ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مکھی مچھر کی مثال کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا میرا مقصد کسی پہ علم کا روب ڈالنا نہیں, بلکہ مقصد بات سمجھانا ہے, اور یہ اس لیے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. مراد یہ کہ نہ مان کے گمراہ ہو, اور ماننے والے جو ہیں وہ تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے, ان کا ایمان بڑھے گا.